السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، بھائیوں بہنوں اور بچوں، کل ہم نے سبق لیے تھے. یہ ہے اخفا کا قاعدہ تھا. نون ساکن تنوین میں اخفا کا قاعدہ. اخفا کے معنی چھپانا، جو ہے 2 حرکت تک ناک کے باسے میں، یہ ناک کے باسے میں 2 حرکت تک آواز لے جانا، اس کو بولتے ہیں اخفا. یہ اخفا کے 15 حروف تھے. 15 حروف: تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. اگر یہ 15 حروف یاد نہ رہے تو بھی ہم خالی اظہار کے 6 حروف پکے یاد رکھیں: حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ 6 حروف کو چھوڑ کر باقی سب حروف اخفا رہتے، تو یہ 6 پر کنسنٹریٹ کرنا، اور ادغام کے لیے خود آٹومیٹک علامت آ جاتی. اب اخفا میں ان کنتم، ان کنتم، انتم، تو یہ ہو گیا اخفا. اب اسی طرح ہم نے نون قطنی کا قاعدہ لیے تھے. نون قطنی ہو جائے تو تنوین کے بعد حمزہ وصلی اگر آ جائے تو نون قطنی کا قاعدہ ہوتا ہے. تو ہم نے اس کی مثال لیے تھے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو قل هو اللہ احد ہے اور اللہ الصمد ہے، تو یہ تنوین میں نون چھپا ہوا ہے، تو وہ ملاتے وقت 2 پیش میں سے 1 پیش ہٹ گیا، اور دوسرا جو نون تھا اس کو زیر لگا دیے، اور اللہ کا حمزہ گر گیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو یہ ہو گیا نون قطنی. تو ہم نے نون قطنی دیکھے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو یہ 2 قاعدے ہوئے تھے کل کے. اب آج ہم جو قاعدہ لینے والے ہیں یہ ہے مد حکمی کا قاعدہ. مد حکمی کیا ہے؟ دیکھیے، مد حکمی: کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. تو یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ہم مد حکمی بولتے ہیں. مد حکمی، مد حکمی. اب یہ مد حکمی میں مد اصلی چھپا ہوا ہے، یعنی الف میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر میں الف چھپا ہوا ہے. جیسا بے پہ کھڑا زبر آ گیا، با با با. اب یہ بے پہ کھڑا زبر، یہ مد حکمی آ گیا. اب یہ دیکھیے، با با. اب یہ با اور یہ با، یہ دونوں برابر ہیں، تو کھڑا زبر میں الف پوشیدہ ہے. کھڑا زبر میں الف پوشیدہ ہے. یہ دونوں کو برابر کھینچیں گے 2 حرکت. با، یہ بھی با. اسی طرح اب یہ کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر میں یا پوشیدہ ہے، کھڑی زیر میں یا پوشیدہ ہے. یہ دیکھیے، بی بی ہے نا. اب یہ بی، اب یہ بی اور یہ بی، یہ دونوں برابر ہیں، یہ بی اور یہ بی. تو کھڑی زیر میں یا پوشیدہ ہے، کھڑا زبر میں الف پوشیدہ تھا، اور کھڑی زیر میں یا پوشیدہ ہے. اب یہ کھڑی زیر میں یا پوشیدہ ہے، بی بی. اب اس کے بعد الٹی پیش، یہ الٹی پیش، بو بو. اب یہ بو، یہ بو. اب یہ بو اور یہ بو برابر ہے، تو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. کھڑا زبر میں الف پوشیدہ ہے، کھڑی زیر میں یا پوشیدہ ہے، اور الٹی پیش میں وا پوشیدہ، یعنی مد اصلی پوشیدہ ہے. یہ دونوں برابر جو ہے پڑھے جاتے ہیں. جیسے با با، بی بی بی، بو بو. تو یہ مد اصلی پوشیدہ ہے. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش میں مد اصلی پوشیدہ ہے. اس کو 2 حرکت کھینچتے، با بو بی. تو یہ ہو گیا مد حکمی. اب اس کی مثال ہم قرآن میں دیکھیں گے:
قرآن میں مثال دیکھیں گے اس کی. اب سورہ فاتحہ اس میں آیت نمبر 3 ہے. دیکھیے آیت نمبر 3 دیکھو کیا ہے. ذالکل مالکی مالکی میم پر کھڑا زبر ہے تو یہ مد حکمی ہوگا. کھڑا زبر مالکی مالکی تو یہ مد حکمی. اس کو کھڑا زبر بھی بولتے اور الف مقصورہ بھی بولتے اور مد حکمی بھی بولتے. 3 بولتے کھڑا زبر الف مقصورہ اور مد حکمی. تو یہ مد حکمی ہے. اس کے بعد دوسرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 لیجئے. آیت نمبر 22 اس میں دیکھیے آیت نمبر 22 میں یہ بھی فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ بِهِ بِهِ تو یہ کھڑی زیر کی یہ ہے مثال ہے. اس کو مد حکمی بولیں گے. کھڑی زیر بھی بولتے مد حکمی بھی بولتے. تو بہتر یہ ہے مد حکمی بولے تو زیادہ اچھا ہے. اب اس کے بعد ہے الٹی پیش کی مثال ہے یہ سورہ بقرہ میں ہاں آیت الکرسی میں ہے. دیکھیے پیج نمبر 57 دیکھیے اس میں لہو ما فی السماوات لہو ما آیت الکرسی لہو ما فی السماوات لہو تو یہ اس میں ہے. یہ اس میں الٹی پیش ہے. یہ مد حکمی ہے. تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد حکمی بولتے. تو یہ ہے مد حکمی. اس کو 2 حرکت کھینچتے یہ مد اصلی کے برابر ہے اور اس کو 2 حرکت کھینچتے. یہ ہو گیا ہمارا مد حکمی کا قاعدہ. اب ہم دوسرا قاعدہ لیں گے یہ ہے حروف شمسی اور قمری. حروف شمسی اور قمری. اب جملہ حروف 29 ہے ہاں مگر حروف شمسی 14 ہے حروف قمری 14 ہے. حروف شمسی 14 قمری 14 اور الف جو ہے نا الف کوئی بھی حرف ساکن کے بعد نہیں آتا ہے. اس لیے وہ جو ہے شمسی میں بھی نہیں ہے قمری میں بھی نہیں. الف کیا ہوتا ہے ساکن حروف کے بعد نہیں آتا. ال ہے ال کے بعد الف نہیں آئیں گا. تو کبھی بھی ساکن حرف کے بعد الف نہیں آتا. اس لیے وہ الف شمسی میں بھی نہیں ہے اور قمری میں بھی نہیں. الف شمسی میں بھی نہیں ہے قمری میں. اب حروف قمری 14 ہیں. حروف قمری 14 ہے. حروف قمری 14 ہے. اس کا مجمع ہے ابغی حجک وخف عقیمہ. ابغی حجک وخف عقیمہ. یہ 14 حروف ہے. ابغی حجک وخف عقیمہ. ابغی حجک ابغی حجک حجک وخف عقیمہ. عقیمہ. خالی صاحب کاف کی جو لائن ہے نا لکیر تھوڑی لمبی کرو لمبی لکیر کر دو کاف کی لکیر حجہ کا تو اس کا مجموعہ ہے ابغی حجہ کا وخف عقیمہ. یہ حروف قمری کا مجموعہ ہے. اب ال کو بولتے ہیں لام تعریفی. ال کو کیا بولتے ہیں لام تعریفی. ال ہاں یہ حروف قمری بولے تو الف با غین حا جیم کاف واو خا فا عین قاف یا میم ہا. تو یہ جو 14 حروف ہیں اس کو حروف قمری بولتے ہیں. اب اس کا قاعدہ کیا ہے ال ہے. ال بولے تو لام تعریفی. ال یعنی لام تعریفی. یہ ال کو لام تعریفی بولتے ہیں. ال کو کیا بولتے ہیں لام تعریفی. تو اگر یہ لام تعریفی کے بعد حروف قمری آ گئے تو اس کا لام پڑھا جاتا ہے. حروف قمری کب آیا لام تعریفی کے بعد. ال کو بولتے لام تعریفی. معرفہ بنانے والا پہچان بنانے والا پہچان بنانے والا خاص. تو یہ جو ال ہے اس کو لام تعریفی پہچان بنانے والا. تو یہ ال کے بعد اگر حروف قمری آ جائے تو ال کا لام پڑھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے ال کا لام پڑھا جاتا ہے. لام تعریفی پڑھا جاتا ہے اور اس پر ہمیشہ جزم آتی ہے. اس پر ہمیشہ جزم آتی ہے.
اس پر ہمیشہ جزم آتی ہے. اب اس کی مثال دیکھیے, قمری کی مثال. اب دیکھیے الحمد, الحمد. اب الحمد میں دیکھیے لام, لام کے بعد حرف کیا آیا؟ ہا. لام کے بعد حرف آیا ہا. الحمد, یہ دیکھیے الحمد, الحمد. اب دیکھیے یہ حروف قمری آ گیا ہا, اس لیے اس کا لام پڑھا جا رہا ہے, اس کا لام پڑھا جا رہا ہے. قمری آ گیا الحمد, اس لیے اس کا لام پڑھا جا رہا ہے. اب اس کے بعد دوسرا ہے حروف شمسی. اب الرحمن, سورہ فاتحہ میں ہے دیکھیے الرحمن. اب یہ الرحمن میں کیا ہے؟ لام کے بعد حروف شمسی آ گیا را. اب یہ حروف قمری کو چھوڑ کر باقی 14 حروف حروف شمسی ہے. حروف شمسی 14 ہے, حروف شمسی 14 ہے, حروف شمسی 14 ہے, حروف شمسی 14 ہے اور حروف قمری 14 ہے. تو ابغی حجہ کا وقف عقیمہ کو چھوڑ کر باقی سب حروف حروف شمسی ہے, باقی سب حروف حروف شمسی ہیں. جیسا الرحمن. اب دیکھیے یہ را حروف شمسی ہے, را حروف شمسی ہے. ہاں تو یہ جو ہے حروف شمسی 14, ابغی حجہ کا وقف عقیمہ, لام تاریخ کے بعد حروف قمری, حروف قمری 14, ابغی حجہ کا وقف عقیمہ. حروف قمری 14, اس کا مجموعہ ہے ابغی حجہ کا وقف عقیمہ. حمزہ با غین, غین ہا جیم کاف واو خا فا عین قاف یا ہا. تو اگر حروف لام تعریفی ال کے بعد یہ حروف قمری آ جائے تو ال کا لام پڑھا جاتا ہے, اس پر ہمیشہ جزم آتی اور وہ لام پڑھا جاتا ہے, جیسے الحمد. دوسرا سورہ الرحمن. الرحمن میں کیا ہے؟ یہ را حروف شمسی ہے. اب یہ 14 حروف قمری کو چھوڑ دیے تو باقی شمسی ہے, تو حروف شمسی را ہے. تو یہ را آ گیا تو یہ اس میں لام پڑھا نہیں جاتا, اس میں لام پڑھا نہیں جاتا, اس میں لام پڑھا نہیں جاتا, لام پڑھا نہیں. ہاں الرحمن, الرحمن. ہاں تو یہ کیا ہوگا؟ لام پڑھا نہیں جا رہا, الرحمن. اب یہ لام پر زیر زبر پہ جزم کچھ بھی نہیں ہے, تو را پر تشدید آ گئی. ہاں تو الرحمن, الرحمن. تو حروف شمسی آ گیا تو لام پڑھا نہیں جاتا, اور حروف قمری آ گیا تو لام تعریفی ال کا لام پڑھا جاتا. تو یہ الرحمن. الحمد, الحمد میں قمری ہے تو لام پڑھا گیا. الرحمن ہے, را حروف شمسی ہے تو رام پڑھا نہیں گیا. تو یہ ہمارا سبق ہو گیا آج. تو ہم نے آج جو ہے حروف شمسی قمری لیے اور مد حکمی لیے. اب اس کی پریکٹس اور جو ہے اجرا انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے سبق میں کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی پریکٹس کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.